بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، تو حمد کے ہم جو بقیہ اشعار ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو مزید یہاں شاعر نے اللہ پاک کی تعریف و توضیح کو بیان کرتے ہوئے اس شعر میں بات کی ہے کہ اللہ پاک کی جو ذات بابرکت ہے وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور اوپر دلیل یہ بنائی ہے کہ اس کی ذات جو واحد جو یکتا ہے وہ اس کی ذات پر اس کی ذات ہی اس کی گواہی دیتی ہے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، کہ اس کی ذات پر اس کا ایک ہونا ہی اس کی دلیل بھی ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ دوئی سے مراد یہاں دو ہونا، یعنی ایک کے علاوہ ایک سے زیادہ کا ہونا، یعنی آپ یوں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ واحد کی ضد ہے۔ لیکن یہاں شاعر نے یہ بات کی ہے کہ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، کہ اللہ پاک کی ذات بابرکت کے سامنے دوئی جو ہے وہ بالکل بھی جھوٹ ہے، یعنی اللہ پاک کے وجود کے سامنے کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں۔ یہ یہاں شاعر نے بات کی ہے، اور اس کی آپ کہہ لیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے بالکل واضح بات کر دی۔ سورہ اخلاص کو اگر ہم دیکھیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں یہ اپنے ایک ہونے کی دلیل جو ہے وہ تمام دنیا کے سامنے رکھ دی، اور اسی کو بنیاد بنا کے یہاں شاعر نے یہ بات کی ہے کہ اے اللہ پاک، تیرے واحد ہونے پر تیری ذات ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کی دوسری ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ اگر ہم نظام کائنات پر غور کریں تو اس کو یقیناً کوئی چلانے والا ہے، نظام کائنات ویسے نہیں چل سکتا۔ تو اگر نظام کائنات کو چلانے کے لیے کوئی ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو یقیناً ان کے درمیان کبھی نہ کبھی کوئی ٹکراؤ ہو جاتا، کبھی نہ کوئی تصادم ہو جاتا، اور پھر اس کے باعث نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ لیکن ازل سے لے کر اب تک ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس کے متعلق اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں یہ بھی بات واضح کر دی کہ اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ یعنی اللہ پاک نے یہ چیز واضح کر دی قرآن پاک میں کہ اللہ پاک ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا یہاں موجود نہیں، اور اگر ہوتا تو نظام کائنات بگڑ کر رہ جاتا۔ تو اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں تمام دنیا کے سامنے رکھ دی، تاکہ کوئی کسی وہم کا شکار نہ ہو سکے، اور اللہ پاک کی ذات کے متعلق اگر کسی کا کوئی وہم ہے بھی تو اس کو وہ کلیئر کر لے۔ تو اس میں یہی بات شاعر نے بخوبی یہاں ہمارے سامنے پیش کر دی ہے کہ اللہ پاک کی جو ذات بابرکت ہے وہ ایک ہے، اور اس پر کوئی دوسری ذات، اس کا کوئی دوسرا نقش جہاں نہیں ہے، اور اسی کا نام سچا ہے، اول سے لے کر آخر تک وہی ذات بابرکت ہے۔ اسی طرح کسی اور شاعر نے بھی اللہ پاک کی ذات بابرکت کے متعلق ایک آپ کہہ لیں کہ مضمون اس طرح کا باندھا۔ تو اس میں شاعر کہتا ہے: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ کہ اے اللہ پاک، جو تیرا ازل سے لے کر آخر تک ہے وہ سب تیرا کمال ہی تو ہے، اور جو ابد تک باقی رہے گا وہ تیرا جلال ہے، وہ تیرا روب ہے، وہ تیرا دبدبہ ہے، اور وہ یقیناً نہ ختم ہونے والی ایک چیز ہے۔ اور اس کا اعتراف بھی شاعر نے یہاں کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شاعر نے، میں نے یہ آپ کی سہولت کے لیے یہاں وائٹ بورڈ پر بھی یہ چیزیں لکھ دیں تاکہ اگر کوئی سماعت میں سننے میں فرق آئے یا بولنے میں فرق آئے تو آپ یہاں سے بھی اس کو ٹیلی کر لیں۔ تو اس میں بھی شاعر کہہ رہا ہے: کہا جس نے کہ میں ہوں رب، ہوا رسوا زمانے میں، وہی برحق ہے دنیا میں،
جسے سب ہیں خدا کہتے، کہ دنیا میں برحق ذات وہی ذات ہے جس کو سب ایک مقام پر، ایک ہی جگہ پر سب یک وقت خدا مانتے ہیں، وہی تو برحق ذات ہے، وہی تو وحدہ لا شریک ذات ہے، جس کے ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور اسی کی یہاں مولانا ظفر علی خان نے بھی بات کی ہے۔ تو آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اور اب شاعر نے جہاں آپ کہہ لیں کہ مناظر فطرت اور جو کائنات کا حسن ہے اس کو یہاں گواہی کے طور پر یہاں شاعر لے کے آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے۔ فضا کا ذرہ یعنی جو کچھ فضاؤں میں، ہواؤں میں، جو کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری شاعر کے نزدیک اللہ پاک کے ہونے کی دلیلیں ہیں۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور بارش کا آنا، بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرنا، شاعر کے نزدیک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کے ہونے کے دلائل ہیں، اور اس کے نزدیک یہ سب کچھ کسی کے کہنے پر، کسی کے حکم پر ایسا ہو رہا ہے، اور وہی تو خدا ہے۔ وہ جس طرح کسی اور شاعر نے بھی کہا ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، یعنی جو نظام ہستی چل رہا ہے وہ یقیناً اس کا کوئی پالنہار ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے، اور وہ یقیناً وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کی یہاں بات مولانا ظفر علی خان کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، کہ جو ہوا چلتی ہے اس میں بھی، اور جو ہوا کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں موجود جتنے بھی ذرات ہیں اور بھی جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں وہ ساری کے سارے اللہ کے ہونے کے دلائل ہیں۔ اور اس لیے ایک اور شاعر نے اسی قسم کا مضمون اپنے ایک اور شعر میں باندھا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ذرے ذرے سے ظہور شان یکتائی ہے جب، ذرے ذرے سے ظہور شان یکتائی ہے جب، راز وحدت تیری کثرت میں نمایاں کیوں نہ ہو۔ کیا بات ہے، اس میں شاعر نے یہ بات کی ہے کہ اے اللہ پاک، جب ہر ذرے ذرے میں تیرا ایک ہونا ہر جگہ ظاہر ہے تو پھر تیرا جو وحدت کا راز ہے وہ کیوں نمایاں نہ ہو، کہ جو کوئی بھی غور کرتا ہے، جو فکر کرتا ہے، جو اے اللہ پاک تجھ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ کو ہر جگہ پا لیتا ہے، خواہ وہ صحرا ہوں، بیابان ہوں، پہاڑ ہوں، جنگلات ہوں، یا دنیا کا کوئی اور بھی منظر ہو، اللہ پاک کے ہونے کی واضح دلائل جو ہیں وہ ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ لوگ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بارہا یہ بات کہی ہے کہ کیا تم کائنات پہ غور نہیں کرتے، یعنی غور و فکر کرنے کا قرآن پاک میں بارہا یہ درس دیا گیا ہے، اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کو پھر یقیناً اللہ پاک کے ہونے کی بے شمار نشانیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر بھی اپنے ایک ہونے کی اور عقل مندوں کے لیے جو نشانیاں چھوڑی ہیں اس کے لیے بھی واضح آیت جو ہے وہ اتاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں جو ایک آدمی صاحب عقل ہے وہ یقیناً غور و فکر کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ صبح سورج کا طلوع ہونا، عین وقت پر غروب ہونا، رات کا چھا جانا، پھر اس میں ستاروں کا چمکنا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ سب چیزیں اللہ پاک کے ایک ہونے کی واضح دلائل ہیں۔ لیکن یقیناً ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا پڑتا ہے،
اپنے آپ کو غور و فکر کے ساتھ یہ چیزیں سمجھنے کے ساتھ ان کا ساتھ تعلق ہے، تب جا کے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔